تو حضور سوال یہ تھا کہ کیا بارش کا پانی برکت والا ہے اور کیا اس سے شفا ملتی ہے، اور بارش والا پانی جمع کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، یہ ارشاد فرما دیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ محمد۔ ماشاء اللہ، بابرکت شخصیت نے بابرکت پانی کے بارے میں سوال کیا۔ تو سید تو بابرکت ہوتے ہیں نا، الحمدللہ۔ خیر، تو وہ قرآن کریم میں بارش کو ماءً مبارکن کہا گیا کہ برکت والا پانی۔ تو یہ مطلب اللہ پاک برکت والا پانی بہاتا ہے۔ میں تو کبھی کبھی ایک بار نہیں، اگر کہوں تو شاید اسی کے 100 بار کیا ہوگا۔ میں باہر وہاں کرتا ہوں کہ جب یعنی کہ بارش ہوتی ہے، موقع ملتا ہے تو کھڑکی کے باہر ہاتھ نکال کر اس کے قطرے ہاتھ پہ لے کر اپنے منہ پہ پھیرتا ہوں۔ یہ برکت والا پانی ہے یہ، الحمدللہ۔ دوسرا ہے کہ برستی بارش میں دعا قبول ہوتی ہے، تو سنت بھی ہے برستی بارش میں دعا کرنا، اور دعا کی قبولیت کا بھی یہ مقام ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ خیر، اب میں جہاں ہوں وہاں تو بارش نہیں برس رہی، جہاں آپ لوگ ہیں وہاں برس رہی ہے۔ تو جہاں ہیں ظاہر ہے، تو دنیا بھر میں سنا جا رہا ہے ہر جگہ تو بارش، کئی جگہ تو خشک سالی بھی ہو سکتا ہوگی۔ تو اللہ پاک رحمت کی بارش برسائے، اور اس کی، کیونکہ یہ بارش یوں تو رحمت ہے، لیکن بعض اوقات یہ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ یہ لوگوں کے لیے زحمت کا سامنا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک سب پر رحمت کی بارش برسائے اور اس کی زحمت سے ہم سب کو حفاظت میں رکھے۔ تو اس میں یہ کہ بارش میں شفا ہے، یہ بھی انہوں نے پوچھا ہے۔ تو اس طرح کا بھی بڑا تو ہے کہ بارش کے پانی میں شفا ہے، لیکن کوئی حدیث پاک پراپر مجھے اس کی یاد نہیں ہے۔ بارش میں شفا ہے، شہد میں شفا ہے، اور بارش کا پانی، اور عورت اپنی بیوی کے مہر سے رقم اس کی خوشی کے ساتھ اگر دے تو لے کر، اور شہد، یہ مہر کی رقم سے کوئی چیز خرید لے، اور شہد اور بارش کا پانی اس میں مکس کر لے، اور یہ کہ یہ بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ تو ان مانو کر یہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مطلب منقول یہ واقعہ ہے، اس طرح کا یعنی کہ ارشاد علاج کا جو مجھے یاد آ رہا ہے۔ لیکن مطلقاً بارش کو شفا کہا ہو یہ مجھے پتہ نہیں ہے۔ تو جب تک ہمیں کنفرم پتہ نہ ہو نا، یا پڑھا نہ ہو، یا کسی مستند سنی عالم سے سنا نہ ہو، آگے بات کنفرم کہہ کر بولنی نہیں چاہیے۔ خیر، تو یوں مطلب یہ کہ اچھا اب بارش کا پانی حاصل کیسے کریں؟ تو بارش کا پانی جب شروع میں بارش ہوتی ہے نا، تو اس میں ہواؤں میں کثافتیں ہوتی ہیں، وہ دھول، مٹی، جراثیم اڑ رہے ہوتے ہیں، کچرے۔ تو پہلی بارش کا پانی جو ہے نا وہ نہ لیا جائے۔ تو جب بارش برسے گی شروع میں، تو وہ برسے گی تو ہوا جو ہے نا، یہ ہوا بھی دھل جائے گی۔ جی ہاں، ہوا دھل جائے گی، پھر عمارتوں سے ٹکرا کر چھینٹے اڑتے ہیں، تو عمارتیں، گنبد، درخت، جو بھی ہے کھلی فضا میں سب بارش سے دھلتے ہیں۔ اور یہ بھی بارش کا ایک پلس ہے کہ اس طرح کے گنبد اور منارے، مسجدوں کی مزارات کے وہ گنبد شریف، اور سب میں مزید نکھار اور کشش آ جاتی ہے۔ اور جب یہ بارش سبز گنبد پر نچھاور ہوتی ہے، پھر سبز گنبد کا حسن بھی دیکھنے والا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ہم سب کو دکھائے۔ تو یہ بارش کا پانی لینے کا، پہلی بارش کو تو آپ نے وہ نہیں ٹچ کرنا کہ یہ صفائی کر رہی ہے۔ اب یہ صفائی، ورنہ یہ پانی میں بارش، ہوا کی دھول، مٹی اور جراثیم ہو سکتا ہے شامل ہو جائے اور آپ کے پاس پہنچے۔ تو اب یہ بارشیں ہو گئی، ایک آدھ بار ہو گئی بارش، تو اس کے بعد آپ کوئی بڑا پتیلا جیسے یا تھال، چھوٹے کٹورے میں نہیں اتنا پانی جمع ہوگا، پیالے میں بھی نہیں ہوگا، کشادہ ہو، ہے نا، تو اس میں پھر بھی اس کا بہتر طریقہ یہ ہے اگر ممکن ہو تو وائٹ ململ اس کو اس کے منہ پہ رکھ دیا جائے، اس پتیلے وغیرہ پر، تاکہ کچھ بھی کچرا، بعض اوقات پروانے اڑنا شروع ہو جاتے ہیں، کم بارش ہوتی ہے تو، بارش تو ہلکی بھاری ہوتی رہتی ہے نا، تو یہ کہ وہ پانی جو ہے وہ چھن چھن کر آپ کے پتیلے میں جائے،
یہ پانی پھر محفوظ کر لیں بوتلوں میں، برکت کے لیے خود بھی پیے. میں نے بھی کئی بار پیا جب میسر آیا، تو برکت کے لیے پینا چاہیے اس کو. کہ یہ مان مبارکن جب قرآن میں آ گیا تو اب ظاہر بولنے کا کیا ہے، آمنا و صدقنا. تو یوں مطلب یہ پانی حاصل کیا جا سکتا ہے اور اس کو سنبھال کر مریضوں کو بھی پیش کیا جا سکتا ہے. کہ برکت والا پانی تو ہے، تو برکت والی چیز میں شفا ہو، یہ ایک عقل تسلیم کرتی ہے. لیکن یہ کہ اس کی صراحت یعنی کھلے لفظوں میں کہ پانی، بارش کے پانی میں شفا ہے، یہ میں نے کہیں نہیں پڑھا. اگر کہیں کسی نے پڑھا ہے، کوئی روایت ہے تو مجھے بھیج دیں گے، تو کوئی اتھینٹک مطلب ذریعے سے مجھے پہنچی تو انشاءاللہ میں اس کو پیش کر دوں گا انشاءاللہ الکریم. جب مزید ہے کہ ان دنوں میں ایک احتیاط یہ کرنی ہوتی ہے، جب شدید بارشیں جیسے کہا گیا، اب شدید ہیں یا نہیں ہیں، تو یہ لگتا ایسا ہی ہے کہ شاید شدید ہیں جو منظر دیکھنے والے ہیں، یعنی سخت بارش، زوردار بارش. تو اب یہ کہ اس میں جو پہلی بارش ہوتی ہے اس کا ایک اور سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ اپنے روڈوں پر جو مٹی، دھول، کچرا، چکناٹیں، پھل فروٹ کے چھلکے، یہ وہ سب اس پہلی بارش سے پگھلتے ہیں. مٹی پگھلتی ہے، چکناٹیں پگھلتی ہیں، کہیں پیٹرول گرے ہوئے پڑے ہوتے ہیں، کہیں کچھ، روڈوں پہ تو بہت کچھ ہوتا ہے. تو یہ پگھلتے ہیں پہلی بارش میں، دھلتے نہیں ہیں، پگھلتے ہیں. اور اس پہلی بارش کے بعد وہ اسکوٹر نہیں چلانی چاہیے. پہلی بارش میں اسکوٹر نہیں چلانی چاہیے. آپ جتنی بھی سنبھال کے اسکوٹر چلائیں، یہ چلاتے بھلا سلو چلا رہے ہیں، ایک دم کوئی چکنی زمین آ گئی نا، آپ کو پتہ نہیں چلے گا، تو شنگ کر کے وئنگ کر کے یہ آپ پڑے گی نیچے. اگر پیچھے کو اور اسکوٹر ہے تو وہ پھر آپ پر، اور تیسری آپ پر، تو یوں آپ کی زمین پر کانوائی پھسلتی رہے گی، کسی کا ہاتھ، کسی کا پیر، کسی کا کچھ. یہ آپ نے مناظر ہو سکتا ہے دیکھے ہوں، بلکہ کئی تجربہ کار بھی مسکرا رہے ہوں گے کہ بات تو میری کر رہا ہے، میں نے چلائی تھی. تو یہ پہلی بارش میں جہاں تک ممکن ہو، ممکن بنانا چاہیے، بس میں چلے جانا چاہیے. بس نہیں پھسلتی پہلی بارش میں، یہ اسکوٹر پھسلتی ہے، سائیکلیں بھی پھسل سکتی ہے، دو پہیے والی جو گاڑی ہے نا وہ پھسل سکتی ہے. تو یہ اپنی جانوں کو خطرے میں نہ ڈالیں. ہاں، اس کے بعد جب وہ پہلی بارش ہو گئے، آپ کے روڈ دھلا گئے، پھر دوسرا پرابلم کریٹ ہوتا ہے. اب کھابوچیے بھرے ہوتے ہیں، ہم کھابوچیا بولتے ہیں، گڑے پانی کے چھوٹے چھوٹے گڑے بھرے ہوتے ہیں. اب اس میں آپ کی اسکوٹر، اب گہرائی پتہ نہیں چلتی، تو پہیا گیا پھچ کر کے اطراف میں یہ جو لٹاتے نا پانی، میلا میلا، کالا کالا، سمجھے. اس سے جو لوگوں کا جو بیچاروں کو پریشانی ہوتی ہوگی اور لڑائی بھی ہو جاتی ہوگی. تو یہ بھی احتیاط کرنی ہے کہ پھر یہ کہ چلانے میں یہ جہاں جہاں پانی بھرا ہوا وہ احتیاط کرنی ہے. پھر کئی جگہ پانی ہمارے کھڑا ہو جاتا ہے، دریا لہرا رہے ہوتے ہیں پانی کے، اس میں بھی بعض اوقات ڈوب کے لوگ آزمائش پہ آتے ہیں، کیونکہ یہ بعض اوقات گھڑے ہوتے ہیں، اس میں گہرے ہوتے ہیں، بندہ چلتا ہے پتہ نظر نہیں آتا نا، اب پاؤں رکھا اور اندر ڈبنگ. اچھا، یا کیا ہوتا ہے کہ گٹر کے مین ہول جو ہیں وہ بعض اوقات وہ جو بھی اس کی جو انتظامیہ وہ کھولتی ہے تاکہ یہ گٹر کا پانی چلا جائے، یہ بارش کا پانی اس میں چلا جائے. تو وہ بھی بعض اوقات اس طرح بیچ میں ہوتے ہیں. کوئی بار ایسا دیکھا ہے کہ بہت بڑا ڈنڈا یا بانس ڈال دیتے ہیں اس ہول میں، تو دیکھنے والے کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں نہیں چلنا ہے. لیکن ہر وقت ایسی ہمدردی کوئی نہیں کرتا، تو یوں بھی بندہ جائے گا تو بیچارہ ملے گا نہیں. تو اس طرح کے جو بڑے پانی کھڑے ہوتے ہیں، اس میں بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، ان کو روکیں آپ. بعض اوقات وہ وائر جو ہوتے ہیں، الیکٹریکل وائر، یہ بھی ہمارے یہاں جو لمبے لمبے وائر لگے ہوتے ہیں، یہ بھی بارش سے، طوفانی ہواؤں سے ٹوٹ کر پانی میں آ جاتے ہیں. اور پانی جو ہے نا، یہ کرنٹ کو پکڑتا ہے، پانی اور لکڑی بھی اگر پانی میں بھیگ گئی تو وہ بھی پکڑ لے گی. تو یوں مطلب یہ کہ بھیگی ہوئی لکڑی یہ خطرناک ہوتی ہے اگر پانی میں ہے تو اس طرح مطلب بچے بڑے جو بھی اس میں چل رہے ہوتے ہیں، تو اس کے تو اخبارات میں آئے دن واقعات آتے ہیں کہ بیچاروں کو کرنٹ لگ جاتا ہے اور دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. تو اس لیے بارش کے موقع پر جو ہمارے یہاں جو انداز ہے بارشوں کا، وہ سبھی کو تقریباً تجربہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں. تو اس لیے مطلب اپنی حفاظت آپ،
के तहत इन बारिशों में वक्त गुजारना चाहिए। बाज़ इमारतें कच्ची होती हैं, छतें टपक रही होती हैं, बाज़ औक़ात वार्निंग मिली होती है अपने के जो भी इनके इदारे होते हैं मकानात के कि भाई ये खतरनाक है, तब भी लोग बाज नहीं आते। बाज़ वक्त पुलिस निकालती है इनको। ये बाज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि अच्छा कर रही होती है, इनकी जान की हिफाजत की जा रही थी, लेकिन लोग उनको भी बेचारों को गालियां देते होंगे, मेरा ख्याल है। हालांकि ये भलाई कर रहे होते हैं कि छत के नीचे दबोगे इससे पहले जिंदा निकल कर खुली छत के नीचे आ जाओ, लेकिन लोग नहीं समझते और फिर इमारतें गिरने के वाकयात भी मुश्तहिर होते हैं और लोगों की जानों का ज़िया होता है, ज़ाया होती है। अल्लाह पाक हम सबकी हिफाजत फरमाए और जब भी बारिश हो महज रहमत की हो और अल्लाह पाक हमें आजमाइश में न डाले। हम आजमाइश के काबिल नहीं, हमारे बहुत नुकसान पहले हो चुका, सैलाब में बहुत अरबों खरबों रुपए का नुकसान हुआ और बहुत लोग बेघर हुए, बहुत अपने प्यारों से बिछड़े, बहुत जख्मी हुए, दर दर की ठोकरों पर बेचारे आ गए होंगे और जो दुनिया से गए वो तो चलो चले ही गए, लेकिन जो जिंदा बच गए और जिनके बिछड़ गए और नहीं मिले आखिर तक, उनको पता नहीं चलता कि मेरा लाल जिंदा है, मेरा बेटा जिंदा है या फौत हो गया है, बाप बूढ़ा, बूढ़ी माँ, जिंदगी भर उनके लिए आंसू बहाते रहेंगे बेचारे। अल्लाह पाक सब पर रहमत नजर में। रब जो करता है वो सब दुरुस्त करता है। हम अल्लाह पाक से आफियत का सवाल करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल मुआफ़ात फिद दुनिया वल आखिरा। ऐ अल्लाह पाक हम तुझसे दुनिया और आखिरत की आफियत माने सलामती का सवाल करते हैं, खैर और भलाई का सवाल करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि यूट्यूब हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको भेज दे। जज़ाकल्लाह।